سبحان اللہ۔ پھر جناب ماسٹر محمد افضل صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گلائے کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک بار بآواز بلند کے سبحان اللہ۔ بلا تاخیر مرتبس ہوں ثانی شفیع کاڑوی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ ان کے آمد سے قبل چند اشعار آپ کی نظر کروں گا، ذرا گدگد کے بول سبحان اللہ۔ کہ نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، کہ خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، کہ نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، کہ خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو نبی کا نام لے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، تو خیال و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، کہ نصیب کیسا بھی ہو نبی کا نام لے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عوام تو کافی لیکن آواز کافی نہیں۔ نعرہ تکبیر کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے۔ صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے تو صحابہ کا انداز کیسا ہوتا تھا، صحابہ کس انداز میں اور کس آواز میں نعرہ لگاتے تھے۔ شاعر نے قلم بند کیا کہ لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، تو لگاتے تھے، ارے لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، حکم کرتے تھے دریاؤں کو تو وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، ثانی شفیع کاڑوی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون،
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد آج کی محفل پاک کا سلسلہ ایصال ثواب مرحوم محمد اسلم صاحب امین بھائی کے والد اور 11ویں شریف کے سلسلے میں منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی محمد امین اور میرے محسن جناب بھائی محمد شوکت صاحب اور ان کے اہل خانہ اللہ ان کی اس محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوش نصیبی ہماری ہے کہ ایک ولی کامل پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر، اور اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک کا فیضان ولایت ہم سب کے سینوں پہ اللہ جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو پیران پیر کی کامل اتباع کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے ان آیہ کریمہ کا ترجمہ اور چند تفسیری فوائد جو میں بیان کروں گا سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیہ مبارکہ کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ولیوں کی پہچان بیان کی، اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا۔ بولے پہلی آیت میں شان، دوسری آیت میں پہچان، اور تیسری آیت میں انجام۔ تو یاد رکھیں اس سے بڑی اور اللہ کے ولیوں کی شان کی زیادہ دلیل کی کیا ضرورت ہے کہ جن کی شانیں خود رب بیان کرے ہے؟ تو اولیاء اللہ کی شان اللہ خود بیان کر رہا ہے، جو رب نے بیان کر دی کوئی اور بیان کر سکتا نہیں، اور رب کے بعد جو ولیوں کی شان میرے نبی پاک نے بیان کی ہے کوئی بھی وہ بیان کر سکتا نہیں۔ تو قیامت تک اولیاء ہوتے رہیں گے، اللہ والے آتے رہیں گے، اولیاء اللہ ہر زمانے کے اندر ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر کبھی کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو ولی ہوتا کی وہی ہے جو بے خوف ہو، دنیا سے
بے خوف ہو، ہاں اس کو خوف ہو تو اللہ ہی کا ہو، اس کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے دل کے اندر نہ ہو، تو اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ صرف رب سے ڈرنے والے، اور جو رب سے ڈرتا ہے اس سے پھر سارے ہی ڈرتے ہیں، سارے ہی اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اولیاء بولو، اولیاء، ذرا اونچی آواز سے، اولیاء اللہ، پھر بولے اولیاء اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، پھر اونچی آواز سے بولو اللہ کے ولی۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک اور عبد صالح ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی، تو یہ اللہ کے ولی ہوئے۔ اچھا، ولی کی جمع آتی ہے اولیاء، کیا آتی ہے؟ اولیاء۔ ولی کے اگر معنی بیان کی جائیں تو اس کے اوپر بڑے نکتے۔ ولی کا معنی آتا ہے دوست کے، ولی کا معنی آتا ہے وارث کے، ولی کا معنی آتا ہے مددگار کے، اور ولی کا معنی آتا ہے رب سے ملانے والا۔ ولی کا معنی آتا ہے نگہبان۔ اگر ان سب معنی جو میں نے بیان کیے اگر ایک ایک کی تشریح کرے تو ایک ایک لفظ پہ گھنٹوں گزر جائے گا۔ فرمایا اولیاء اللہ، یہ اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے ولی، تو یہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، یہ اللہ کے ولی اور اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کے ولی اللہ ان کا ولی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ ان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ اللہ والوں کے ذکر کی محفلیں سجا دیتے ہیں۔ سجائیے شوکت بھائی نے، امین بھائی نے کہ نہیں؟ تو ان کے دل میں محبت ہے، تبھی تو دعا کرو اللہ اولیاء کی محبت کامل عطا فرمائے، ان کی محبت اللہ ہمارے دل میں رکھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یحب اللہ ویحبونہ، تیسرا نکتہ سنو، فرمایا یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ فرمایا چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو چار باتیں ہو گئی۔ اب سنو، فرمایا چار باتیں ہو گئی، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا۔ حدیث قدسی میں مطلب نکلتا ہے اولیائی تتقبائی مما یعرف سوائی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے ولیوں کو اپنی کبریائی کی چادر میں لے لیا، اور کبریائی کی چادر میں لے کے میں نے انہیں بے خوف دنیا میں اور بے غم کر دیا۔ بے خوف اور بے غم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ کے ولیوں کی شان۔ اب اللہ کے ولیوں کی پہچان، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے نیک بندے ہیں وہ مومن ہیں، وَيَتَّقُونَ، اور متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
اب تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان کر رہا ہے جن کی شان کی ابتدا یہ ہے کہ خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، پھر پہچان یہ ہے مومن بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اب ان کا انجام بیان کرتا ہے۔ اب یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کے اندر بڑے نکتے فرمایا وہ مومن ہیں۔ کیا ہے وہ؟ بھائی وہ دوسرے والے مومن نہیں ہیں، حقیقی مومن ہوں ہیں جو اہل بیت سے بھی پیار کریں اور صحابہ کو بھی مانیں۔ ہاں وہ مومن، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو عقل مند کے لیے اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت مجدد الفسانی فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، سبحان اللہ، بزرگوں کی باتیں کیا بات، کیسا کلام کرتے ہیں مجدد الفسانی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم خارجی ہیں اور نہ ہم رافضی ہیں۔ خارجی کہتے ہیں کہ جو انبیاء اور اولیاء کی شان میں بے ادبیاں کرے، اور رافضی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھیں۔ تو فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت گھٹائیں تو رفض ہے، اور اللہ کے نبیوں کی شانیں گھٹائیں تو خوارج ہیں۔ اور سنیوں مبارک کو تمہیں اہل بیت کی محبت بھی ملی ہے، اولیاء کی محبت ملی ہے، یہ ہیں سنی۔ اور مومن ہونے کے لیے، مومن نام ہے نبی پاک کی محبت کا کامل ہونا، حضور کی محبت کا، بولو حضور کی محبت کا کامل ہونا۔ جب تک نبی پاک کی محبت کامل نہیں ہوگی، ایمان اکمل نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوگا۔ اور مومن نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا۔ مومن کہتے ہی اس کے جس کے سارے عقیدے درست ہو جائے، سارے عقیدے ٹھیک ہوں۔ چلو میاں سارے عقیدے ہی ٹھیک ہوں، اگر ایک عقیدے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے تو مومن رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ آج جس طرح ہمارے نقیب محفل نعرہ لگا لے تھے، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی لگایا۔ فاروق اعظم نے بات دوسری طرف چلی جائے گی، فرمایا تمام صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حکم ہے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ جتنے عقیدے ہیں ان میں ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے، توجہ کے ساتھ۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اگر کوئی بولے جی نہیں جی ہم سارے عقیدے مانتے ہیں، تو معاذ اللہ حضور کے علاوہ بھی کسی کو ہم نبی مانتے ہیں، تو مومن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہے جیسے مرزا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے نبی پاک کی ختم نبوت کے اوپر قرآن پاک کی تقریباً 100 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 100۔ اور 210 حدیثیں ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کے لیے صحابہ کرام نے 1200 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ چلے، جامع شہادت نوش کر گئے، اور انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور اپنی جان قربان کر دی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، مومن نام ہے عقیدوں کے ٹھیک ہونے کا، اللہ کا
کرم ہے اللہ نے ہمیں وہ 11ویں والا پیر دیا جس کے صدقے ہمارے عقیدے سلامت ہیں. خواجہ غریب نواز بھی ان کے عقیدے بھی سلامت. حضرت بابا فرید الدین سلامت عقیدے والے. فرمایا جو ان کے دامن سے اللہ کے ولیوں کے لگ گیا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہی رہا. تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے وہ مومن بھی ہیں وہ صاحب تقوی بھی ہیں. اب اللہ ان کا انجام بیان کرتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے ان کے لیے بشارتیں. کیا ہے؟ بشارتیں. مولا کس چیز کی بشارتیں؟ فرمایا ہم نے ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے. دنیا میں رہے تو لوگ تب بھی ادب کریں گے, اگر اپنی قبروں میں چلے جائیں تب بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر اچھے ناموں سے ہوتا رہے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا اللہ کی باتیں کبھی بھی بدلہ نہیں کرتی. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ بندہ اپنا رشتہ استوار کرے, تقوی کو اختیار کرے, متقی بنے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے ان احکام کی بجاوری کرے جو اللہ نے حکم دیا اور جن سے منع کیا ان سے رک جائے. تو فرمایا یہ بہترین اور کامیاب زندگی. اب کسی کو ہم دیکھ لیں نا بھی بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, اس کے پاس کاریں ہیں, بڑا عہدہ ہے, تو بڑا کامیاب آدمی ہے, بڑا مال ہے دنیا کا, اور پھر جھک جھک کے لوگ سلام بھی کرتے ہیں, جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. لیکن فرمایا کامیابی لوگوں یہ نہیں ہے, کامیابی یہ ہے کہ ایمان سلامت لے کے چلا جائے. کامیابی یہ ہے کہ رب کو راضی کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. بس کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اپنے آپ کو پاک بھی کیا اور پھر اللہ کا ذکر کیا. فصلی, پس اس نے نماز پڑھی, یہ کامیاب ہے. 3 باتیں, ایک ہے تزکیہ, ایک ہے اللہ کا ذکر, اور ایک ہے نماز پڑھنا. تو بہت سارے نمازی پڑھتے رہتے ہیں لیکن حقیقت ان کے اوپر کھلتی نہیں ہے. اور جب بندہ اپنے آپ کو تیاری کر کے پاک کر کے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر زبان بھی کرتی ہے, پھر دل بھی کرتا ہے. فرمایا زبانی کلمہ اوہرے کوئی پڑی دا تے دل دا پڑی دا کوئی. پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگڑی ہوئی فرمایا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے جس کا سہاگ سلامت رہے اپنے
اپنے شوہر کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، لیکن فرمایا وہ شخص اتنا کامیاب ہے جس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا۔ فرمایا کہ اس کو دن بھی اللہ کے نظارے ہوتے ہیں، رات کو بھی اللہ کے نظارے نصیب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت پیران پیر و سرزمین، میرے دوستہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، اور ایسے ولی ہے جن کو اللہ نے مرتبہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ نقشبندی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قادری بھی موجود ہے، چشتی بھی موجود ہے، صابری بھی موجود ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی بیٹھا کون؟ حضرت جنید بغدادی۔ کون بیٹھے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت ہے، ایک ہدیت تاری ہو گئی، رکت تاری ہو گئی۔ پہلے قدمی علی رقبتی، قدمی علی رقبتی، قدمی علی رقبتی۔ حضرت آپ کا قدم میری گردن کے اوپر ہے، میری گردن کے اوپر ہے، میری گردن کے اوپر ہے۔ ایک مرید سوال کرنے لگا، حضور کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کس کے قدم آپ کی گردن کے اوپر ہے؟ آپ فرمانے لگے وَمُلَقِّبًا بِمُحَيَّتِي وَمُسَمًّا بِالْعَبْدُ الْقَادِرِ۔ 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، ایک اللہ کا نیک بندہ آئے گا۔ فرمایا لقب ہوگا محی الدین، نام ہوگا عبد القادر، ومولد من کیلان، کیلان میں پیدا ہوگا۔ یکون مامورا من اللہ، تو اللہ کی طرف سے مامور ہوگا، وہ اعلان کرے گا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے۔ وہ تو اعلان جب کرے گا میں ابھی سے اپنا سر جھکا رہا ہوں۔ فرمایا سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی۔ مل کے پڑھ جو سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، غوث اعظم کا ہر ایک مداخل ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 5ویں صدی ہجری میں ولادت ہو گئی۔ فرمایا کہ مادرزاد ولی ہے، پیدا ہوتے ہی ولایت کا ظہور ہو گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 12 سال کی عمر ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، حضرت بتائیں متى علمت انک ولی اللہ تعالی؟ حضرت آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا باقی زیادہ اصول یہ ہے جتنے آئے محنت اور مجاہدے کے بعد مقام ولایت پہ پہنچے ہیں، اور حضرت غوث پاک پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میرے خواب کے اندر نبی پاک تشریف لائے، جس رات حضرت عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے حبیب آئے اور اللہ کے حبیب فرمانے لگے اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیٹا عطا فرمایا، آتاک اللہ ابنا و ولدی و محبوبی و محبوب اللہ، اللہ نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے یہ میرا محبوب بھی ہے، یہ اللہ کا محبوب بھی ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، عن قریب اس کی شان اولیاء کتاب میں ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء مرسلین کے اندر ہے۔ فرمایا نبیوں میں کوئی میرے جیسا نہیں، ولیوں میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں۔ فرمایا تو محمدی درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے کہ تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے۔ سوال کرنے نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے بات دہرائی، حضرت آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟
اور حضرت عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ او بھائی تھک تو نہیں گئے ہے؟ کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاءاللہ، انا للہ ہی پڑھ لو، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے بھائی ہے۔ نعت خانوں نے اپنی مرضیاں کی ہیں، میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن اب میں بول رہا ہوں تو میرے ساتھ بولو۔ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اللہ تمہارے سینوں کو مدینہ بنا دے، حضرت غوث پاک کی بغداد والی سرکار کی بارگاہ میں لے جائے اور وہاں جا کے کہے کہ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے۔ اللہ بغداد لے جائے آمین کو، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے کہ تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نبن عشر سنین اخرج من دارنا واذهب الى المكتب فار الملائکۃ علیہم السلام یقولون یفسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں 12 سال کا تھا، میں اب اخرج من دارنا اپنے گھر سے نکلتا تھا، وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبِ اور مدرسے جایا کرتا تھا، فَارَ الْمَلَائِكَةَ اور میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا تھا۔ پیچھے والے حضرات آگے 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 ذرا یہ خالی جگہ پر کر لو۔ فَارَ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ آپ فرماتے ہیں میں آنکھوں سے فرشتے دیکھتا تھا، يَقُولُونَ يَفْسَحُوا لِوَلِيِّ اللَّهِ تَعَالَى جب میں مدرسے جاتا تو طلبہ کو فرشتے کہتے افسحوا افسحوا افسحوا، ان لوگوں جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے۔ حتی یجلسا آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا اور ماں سے اجازت طلب کی، جب بغداد کا ارادہ کیا اجازت طلب کر کے ماں نے پوچھا بیٹا عبد القادر کہاں جا رہے؟ عرض کی امی جان بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا 2 ہی کام ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے تو سینکڑوں ہزاروں کام ہیں، اللہ کے ولی کے کام بھی دیکھو، ذرا اپنے کام بھی ہم دیکھیں۔ فرمایا کہ غوث پاک کے سلسلے سے وابستہ ہے، اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، لیکن فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، پڑھتے بھی نہیں بات۔ فرمایا حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر ان کی 11ویں مناتے ہو تو ان کی کامل اتباع بھی کرو۔ فرمایا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ ماں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اشتغلوا بالعلم، اما بغداد جا رہا ہوں میں دین کا علم حاصل کروں گا، وازور الصالحین اور جہاں اللہ والے ملیں گے میں ان کی زیارتیں کرتا رہوں گا۔ تو پتہ جہاں اللہ والے ہو وہاں جانا غوث پاک کا طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی جستجو اور پتہ چلے جہاں اللہ والے ان کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو۔ حضرت جلال الدین رومی کہتے باب رومی نے بڑی پیاری بات کی، اور جن کے عاشق ڈاکٹر اقبال ہیں اور مولانا رومی یہ عاشق ہیں بابا شاہ شمس تبریزی کے، اور وہ بھی ولی کامل ہے۔ بات دور چلی جائے گی، نقطوں سے نقطے نکلتے ہیں لیکن ہر نقطے کے اندر ایک راہ چھپا ہوا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے گرچہ خاگی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ فرمایا اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ والوں کا قرب چاہتے ہو تو اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ۔ جب ان کے قرب میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یار یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک جائے ان کو خاموش کرا۔ فرمایا اللہ والوں کی باتیں، ان کی صحبتیں، ان کی قربتیں، ان کی معیتیں، جب اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو اپنا پتہ چلتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مولانا رومی ایک مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ میں ایک شیر کا بچہ چلا گیا۔ کس کا بچہ چلا گیا؟ شیر کا۔ اور صحبت کس کی ملی؟ بکریوں کی۔
تو وہ شیر بکریوں کی صحبت میں رہ کے وہ بھی گھاس پھوس کھانے لگا، چارہ کھانے لگا جس طرح وہ، جبکہ شیر یہ چارہ نہیں کھاتا جو جانور بھینس اور دیگر جانور کھاتے ہیں، بس صحبت ہی اثر اپنا ہو گیا۔ تو ایک عرصے کے بعد بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا، شیر نے حملہ کیا تو وہ بکریاں شیر کو دیکھ کے دوڑی، وہ دوڑی تو ظاہر جانور ہے دوڑے گا، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے، تو شیر نے دیکھا کہ وہ جو بچہ پل کے بڑا ہو گیا تھا نا وہ بھی دوڑا، اس نے بولا یہ تو دوڑی ہے چلو جان کی خاطر ہے، یہ میری نسل ہو کے کیوں دوڑ رہا ہے؟ اسی کو جا پکڑا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، مثال دیتے ہوئے ایسی باتیں کر کے وہ مثال سمجھاتے ہیں، اس نے اس کو پکڑا، کہا تو کیوں بھاگا ہے، تو تو شیر ہے، کہا نہیں میں بکری ہوں۔ کیا ہوں؟ تو جب بکریوں کی صحبت میں رہا تو بکری اپنے آپ کو تصور کرتا رہا، اس نے کہا تجھے بتاؤں تیری حقیقت کیا ہے؟ جب پانی کے اندر دیکھا، کہا دیکھ، پھر وہ دھاڑا اور اس کو حقیقت پہچان ہو گئی کہ واقعہ میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں بعض انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا، جب مرشد کامل کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر صحبت میں رہ کے فرید الدین بن جاتے ہیں، معین الدین بن جاتے ہیں، فرید الدین بن جاتے ہیں، نظام الدین بن جاتے ہیں، میرے علی بن جاتے ہیں، غوث جلی بن جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا مرید کامل ہوئے اور جڑا توپی وانگو اور چھٹے کپڑے دھونے والے بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ دھوبی کپڑے کو اچھی طرح میل نکالتا ہے، اچھی طرح صاف ہو جائے، استری بھی کرتا ہے تاکہ جس کا کپڑا ہے دیکھے کہ اجلا ہوا ہے، صاف ہے، میل بھی نہیں، تو بڑا خوش ہو کے پیسے دے گا۔ فرمایا اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا گناہگار دل بھی گناہ آلودہ ہے، جسم بھی گناہ آلودہ ہے، روح بھی گناہ آلودہ ہے، جب اللہ کا ولی ڈالے گا نظر تو پاک کر دے گا۔ فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں ایسا مرید کامل ہوئے اور جڑا توپی وانگو بھئی چھٹے نال نگاہ دے پاک کرے گا تے سجی سکون نہ کرتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں بغداد پہنچ گیا، 10 سال علم پڑھا، 25 سال مجاہدے کیے، حضرت ابو سعید مخزومی کا مرید ہو گیا، پیر کامل کا مرید ہو گیا، مادر صاحب ولی ہیں، آج ذرا سے چند کتابڑیاں پڑھ لیں نا تو پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، ان پہنچے ہوئے پیروں نے ہمیں بڑا بدنام کیا ہے۔ پیر ہو تو عالم ہو، پیر ہو تو نبی پاک کا شجرہ ملائے، پیر ہو تو عقیدہ اہل سنت کا ہو، پیر ہو تو نماز با جماعت پڑھتا ہو، پیر ہو تو صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ نہ کرے۔ آج کو جو کچھ ہزاروں پہ ہو رہا ہے ان ولیوں کی خانقاہوں پہ ہو رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی اہل سنت کے عالم میں ان کو سبق نہیں دیا، یہ درس نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کڑے ڈال لینا، گلے میں تسبیحاں لٹکا دینا، بڑے بڑے بال رکھ لینا اور داڑھی چٹ مجھے بڑی ہوئی ہے،
ہاتھ میں ڈنڈا لیا جی، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ اہل سنت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیر تو حضرت عبدالقادر جیلانی ہے، حضرت غریب نواز ہے، جن کی کبھی سنتیں بھی نہیں چھوٹی ہے، جن کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی ہے۔ ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں، ان ڈبہ پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ لوگ ہمیں یہ باتیں کر کے تانے دیتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق ان اولیاء اللہ سے ہے، ان اللہ والوں سے ہے جن کے بارے میں خود میں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کی شان یہ ہے جن کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی اللہ کے ذکر و اذکار میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور رات پئی او بے دردانو تے مٹھی نیندر آوے اور درد مندا نو یاد اللہ دی کس نے آیا جگاوے۔ حضرت غوث پاک 15 سال حضرت کی حالت یہ ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی عادت تھی، ایک رات میں کتنا کلام؟ ایک پورا قرآن۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین بے کساں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک قرآن دن میں ایک رات میں ختم کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت داتا علی گجویری دن رات قرآن پاک پڑھتے رہتے۔ فرمایا اللہ نے اہل سنت کو ایسے نگینے دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رب کی یاد آ جائے، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو جائے، اور درد مندہ بے سخ محمد کے دین گوائی ہلو، اور جس پلے پل پتے ہون تے آوے خوشبو رومالو، جن کی صورتیں دیکھ کے رب یاد آ جائے، جن کی صورت بیان کرتے ہوئے رب یاد آ جائے، جن کی خانقاہ میں جاتے ہوئے رب یاد آ جائے، اور میں جن کی بارگاہ میں جائے تو رب یاد آ جائے اور دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ ابھی افضل بھائی پڑھ رہے تھے نا صوفی انور کے بھی آج محفل تھی، تو مراقبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ شعر مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ 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 کرنے کا مزہ مرشدی حقیقتی ان کے پیمانے میں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی 40 سال تک یہ حالت ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ 38 سال درس و تدریس دیتے رہے، 38 سال درس دیتے رہے، اور غوث پاک جس عالم میں جس صدی میں آئے وہ فتنوں کا دور تھا، 40 بڑے فتنے بغداد کے اندر اور گرد و نواح میں تھے۔ آپ نے ایک ایک فتنے کا مقابلہ کیا، قدریہ کا، جبریہ کا، شان اولیاء کا انکار کرنے والوں کا، حضور کی ختم نبوت کے باغیوں کا، یہاں تک کہ حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والے، حضور کا میلاد نہ ماننے والے، نبی پاک کی نورانیت کے جو قائل نہ تھے، ان سب فتنوں کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ فرمایا بغداد کی جس گلی میں جاتے تھے رسول اللہ کی محبت کی خوشبوئیں آتی۔ 511 ہجری ہے۔ فرمایا کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، جس کے اوپر نگاہ ڈالے دل کو پاک کر دے۔ حضرت غوث پاک 511 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے زمین کے اوپر ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑا ہی کمزور ہے، بیمار ہے، اور بڑا ہی کمزور ہے، لاغیر ہے، پتہ نہیں کتنے دن سے یہ بیمار ہے۔
بخار بھی کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے نا 10 دن تو پتہ لگ جاتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، ایسا لگتا ہے 100 سال سے ہی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے دے، اور روحانی بیماروں کو بھی اللہ شفا دے دے، اور ظاہری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کو روحانیت کا مرض نہ لگائے بلکہ روحانیت کی لگن اور محبت ہی لگائے۔ اللہ تعالیٰ روحانیت کا سلسلہ محبت دل کے اوپر جاری کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی دید عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنا ذکر و فکر عطا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آوازیں دے رہا ہے، کہنے لگا عبد القادر میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے جیسے ہی کھڑا کیا تو نوجوان ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا عبد القادر اللہ کے محبوب ولی، میں تیرے نانا کا دین ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، اور جب بھی کمزور ہوا ہے، یہ ہر صدی میں کمزور ہوا ہے دین، اور ہر صدی میں اللہ نے ایسے مجدد کو بھیجا ہے جس نے دین کو اثر نو زندہ کر دیا۔ ابھی تک 14 مجدد آ چکے ہیں۔ کتنے مجدد آ چکے ہیں؟ 14 مجدد، اور پہلی صدی ہجری کے جو مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز ہے۔ عمر بن، یہ علیحدہ سلسلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر صدی کے آخر میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، ایک مجدد آئے گا کہ اثر نو دین کو زندہ کر دے گا۔ اور لوگوں نے کمزور کیسے کیا؟ نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے، چوریاں ڈکیٹیاں اور جائیدادیں ہڑپ کرنا، مال غصب کر دینا، دھوکہ بازی۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی چیز خالصہ مل ہی نہیں رہی، جبکہ حضور فرماتے ہیں ومن غش علینا فلیس منا۔ بازار میں بیٹھے ہیں میاں، جہاں مرچوں کے اندر بھی لکڑی کا برادہ ڈال کے بیچا جا رہا ہے کہ 1 نمبر مرچ ہے، ہر چیز کے اندر ہیرا پھیری ہے، اور دھوکہ بازی کر کے گراہک کہتا ہے جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے۔ لیکن دھوکہ بازی، جو تیری نماز تجھے دھوکے سے نہ روکے، بے حیائی سے نہ روکے اور ظلم سے نہ روکے، تو پھر ٹکرے ہی ٹکرے ہیں، نماز نہیں ہے۔ نماز اسی کی ہے جو دین اور شریعت کے اوپر پورا چلے۔ اللہ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ کا باغی نہ بنائے بلکہ حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا عبد القادر میں تیرے جد امجد کا دین ہوں، مجھے تو نے زندہ کر دیا ہے اور زندگی مل گئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی دور ولایت۔ شوکت بھائی اشارہ کر دینا، میں تو ابھی گلا میرا کھل رہا ہے، ابھی تو گھنٹہ گزرا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، ابھی کہتے ہیں اشارہ چلتے رہے۔ کوئی نہیں، تو زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ 12 بجے تک، آپ کے 12 نہیں بجنے پائیں گے انشاءاللہ، میں 12 بجے تک ختم کر دوں گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ نے کیا کیا زندہ کیا، اور زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندہ کون کرتا ہے؟ بولو ذرا اونچی آواز سے کہ توحید کا عقیدہ بھی بیان ہو جائے۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پکی اس بات میں پکے رہنا کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی کہتا تو مولوی جی اپنی طرف گلاں بنائیاں نے خچ مار دیں، اگر میں قرآن سے آیت پیش کر دوں تو پھر کیا؟ سبحان اللہ، بٹ صاحب بھی بڑے جوش چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب اسی کے ضمن میں ایک اور قرآن کی ہے، سنو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ فرماتا ہے اعلان کرو، اور میرے بندو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی شفا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں
بیان کرتا ہے کوئی شک میں نہ رہے، میں حقیقت میں زندہ کرنے والا ہوں، میری عطا سے میرے نبی بھی زندہ کرتے ہیں، میں حقیقی شفا دینے والا ہوں، میری عطا سے میرے نبی بھی شفا دیتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ہے، حدیث ہوتی تو ضعیف کہہ کے بھی ٹھکرا دیتے ہیں، بھائی مولوی صاحب حدیث ضعیف ہے، حدیثوں کا کیا اعتماد ہے، لوگ منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں، بھائی قرآن کی ہے تو ضعیف نہیں ہو جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگوں اندھے کو لے آؤ، میں ہاتھ رکھوں گا بینا ہو جائے گا۔ بھائی کوئی پیدائشی نبینا اس کو کوئی ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے؟ یہاں مومن آباد میں کتنے ڈاکٹر ہوں گے؟ جس گلی میں جاؤ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، حکیم تو رہے نہیں، آپ چیدہ ہیں، لیکن ڈاکٹر آپ کو ضرور ملیں گے، اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو 2,000 کا ٹیکہ بھی لگا دیتے ہیں، 5,000 کا ٹیکہ بھی لگا دیتے ہیں، اور کچھ اللہ والے بھی ہیں جو مخلوق خدا سمجھ کے خدمت بھی کرتے ہیں، ورنہ کوئی بیٹھا ہو تو میں پہلے ہاتھ باندھتا ہوں، مولوی صاحب کوئی تو خیال کرو، تو پہلے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہاں ساری انگلیاں برابر نہیں، اللہ والے ایسے بھی ہیں۔ یہ پگوش میں ایک کلینک ہے، بس 150 کی پرچی ملتی ہے، آپ کے جتنے وہ ایکس رے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں یا جتنی دوائیاں وہ ایسے ہی دیتی ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے۔ میں بلال مسجد میں تھا، ناگن چرنگی ایک ڈاکٹر کی بات آئی ہے، سید وجاہت علی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے، سید زادہ اور داڑھی شریعت کے مطابق۔ تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی معاملات ہیں۔ اور یاد رکھو، یہاں تو ہیرا پھیری کر کے ادھر ادھر کر لو گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو؟ وہاں بچ نہیں سکتا بندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمایا میں معذر ذات کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، بیمار کو بھی شفا دیتا ہوں۔ صاحب تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھو، 50,000 مریض حضرت کے پاس دن میں آتے، کس کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ہاتھ رکھتے ان کی بیماریاں جاتی ہیں۔ بھئی آج تک ابھی کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جو ہاتھ ہی رکھے جا بیٹا شفا ہو گئی ہے، لیکن فرمایا پتہ چلا نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا وَالْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا پرس والے کو لے آؤ، میں ہاتھ رکھوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا مردے کو لے آؤ، میں ٹھوکر ماروں گا وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ جتنے ہیں کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، ان سارے مولویوں کو اکٹھے کر کے بٹھا دو اور کہو حضرت یہ بیمار ہے بیچارہ، ذرا ہاتھ رکھتے جائیں ان کو شفا مل جائے، اور پھر اللہ کا نبی بات سمجھ میں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے تو عقل مند جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، کہتے یہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ او میاں اللہ کا قرآن تو ہے، اس کو تو مانو میاں۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بات قید کیا رکھی؟ اللہ کے اذن سے۔ اب اللہ کا اذن بھی کسی کو اجازت دے دی، اذن دے دیا، کام ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں ان کو میں نے اذن دیا ہے۔ کس چیز کا مولا اذن دیا ہے؟ فرمایا وہ جو بھی کہتے ہیں میں اسی طرح کر دیتا ہوں۔ میں 2 کرامتیں موٹی سن لو۔ ایک بغداد کا تاجر تھا ابو غالب فضل اللہ، ابو غالب فضل اللہ، وہ غوث پاک سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا عقیدت مند تھا۔ تو کہنے لگا حضرت میری دعوت کو قبول کر لیں۔ تو آپ ہر ایک کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، پہلے مراقبہ کرتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے کہ روٹی روزی بھی حلال کی ہے کہ نہیں ہے۔ تو تاجر بڑا ایماندار تھا، اور آج کے تاجروں کو دیکھو اور اس وقت کے تاجر کو دیکھو، اور حضور فرماتے ہیں ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت امام اعظم بھی تجارت کرتے تھے،
ایک مرتبہ گھی اکٹھا ہو گیا اور گھی کی تجارت تھی تو 40 مٹکے گھی کے، کتنے؟ 40، اور ایک سے مرا ہوا چوہا نکل آیا، مرا ہوا چوہا نکل آیا، اور خادم کو یاد نہ رہا ملازم کو کہ کون سے مٹکے سے نکلا، کون سے، اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا ذبح کر کے مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے، تو کہا یاد نہیں، کہا نہیں یاد، کہا 40 مٹکے دریا میں سمندر برد کر دو، پانی میں بہا دو، میں مشتبہ چیزیں حضور کی امت کو کھلانا نہیں چاہتا۔ اور آج کے تاجروں کو دیکھو، الامان والحفیظ، حضرت ابو غالب فضل اللہ حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور میری دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی وراثت سے کرو، وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اس سے کوئی چھپ سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے مراقبہ کیا، آنکھیں کھولی، فرمایا ہمیں دعوت قبول ہے، ہم آ جائیں گے۔ جب آپ آئے نا دسترخوان لگا تو طرح طرح کے کھانے ہیں، تو آپ آ کے بیٹھے، اور بیٹھتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوکرا ہے، ٹوکرا، اور اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھ گئے بھی ٹوکرے میں ہے کیا، معاملات کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس ٹوکرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ کہا ابو غالب کیا ہے؟ کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، ایک بچہ تھا جو لولا تھا، لنگڑا تھا، اپاہج تھا، ٹھیک نہیں تھا، تاجر کا بیٹا تھا، تاجر بڑا پریشان تھا، بڑے علاج کرائے لیکن ٹھیک ہوا نہیں ہے۔ حضرت عبدالقادر کہنے لگے وہ بچے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، وہ جو چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، چھلانگ ماری بیٹھ نکل آئے، اور لوگ پکار اٹھے کہ واقعہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ وہ لوگ شور و غل میں لگے تھے، آپ نیچے سے نکل آئے، کھانا بھی نہیں کھایا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی جہاں شہرت ہو جاتی ہے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو جائے، اور کبھی ظاہر کرتے ہیں تو دین اسلام کی بقا کے لیے کرتے ہیں، دین اسلام کی تقویت کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک اور کرامت حضرت پیران پیر کی سنو، حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر چل رہا تھا، تو اچانک آپ کے اوپر کیفیت آری ہوئی، اور آپ نے بخارا کی طرف اپنا منہ کیا۔ کس طرف؟ بخارا، یہ ہے بغداد، اور بخارا سینکڑوں میل کے فاصلے ہیں، اور آخر میں وصال غوث پاک، اور پھر انشاءاللہ درود و سلام۔ تو بخارا کی طرف آپ نے منہ کیا، جس طرح آپ خوشبو کو سونگتے ہیں نا، تو آپ ایسے کوئی خوشبو سونگ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کر کے سونگنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور جب یمن کی طرف منہ کرتے نا اپنا چہرہ انور، تو حضور سونگتے، کیا کرتے نبی پاک؟ سونگتے۔ یا رسول اللہ کس کو سونگ رہے؟ فرمایا مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کون سا عاشق؟ ہم بھی تو آپ کے عاشق ہیں۔ فرمایا یمن کے اندر اویس بن عامر، اویس کرنی میرا عاشق ہے، اور وہ میرا ایسا عاشق ہے کہ جس کی دعا کی وجہ سے قبیلہ بنی مدر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کرتے، حضور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، یا اللہ میرے یمن میں برکت عطا فرما، میرے شام میں برکتیں عطا فرما۔ حضرت غوث پاک نے سونگا، حضرت غوث پاک سونگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ بخارا کے اندر میرے دنیا سے وصال کرنے کے بعد، اور تو کہتے جی نبی پاک کو بھی علم نہیں ہے، ان کو بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا اعتراض کرتا ہے بابلا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں غوث پاک جو اللہ کے ولی حضور کی نسل پاک سے 13ویں شہزادے،
باپ کی طرف سے 11ویں ہے، ماں کی طرف سے 13ویں، مختلف روایت، اور ان کو کہتے ہیں سیدین تو نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سرو سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں دنیا سے وصال کر جاؤں گا، میرے بعد 150 سال گزرنے کے بعد بخارا کی سرزمین کے اوپر ایک اللہ کا ولی آئے گا، اور نقش بند سلسلے کے سپہ سالار حضرت شاہ بہاؤالدین نقش بند، شاہ بہاؤالدین نقش بند۔ اور ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت اگر مٹکا جو ہوتا ہے یہ پانی پینے والے مٹکے، اگر اس کے اوپر بھی توجہ کرتے تھے تو اللہ لکھا جاتا تھا، اور جس مرید کے دل پہ توجہ کرتے اس کے دل کے اوپر بھی اللہ لکھا جاتا، اس کا دل زندہ ہو جاتا۔ اور فرمایا یہاں تک جب دل زندہ ہو گیا تو فرمایا پھر ظاہری موت ہے، حقیقت میں موت نہیں ہے، اس لیے فرمایا موتو قبل ان تموت، فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ تو امر ہو جاؤ گے۔ یہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کو مار کے اپنے رب کو راضی کرنا۔ تو فرمایا کہ 150 ہجری کے بعد 150 سال کے بعد پھر وہ دنیا میں آئے، اور ایک دن بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے تو خواجہ خضر علیہ السلام آ گئے، کہا کہ آپ کے لیے فیض ہے، آپ پکاریں بغداد کی طرف منہ کر کے پکاریں، بغداد کی طرف منہ کر کے بابا فرید بھی پکارتے، غریب نواز بھی پکارتے، اور بڑے بڑے اولیاء پکارتے۔ اچھا ایک ولی نے پکارے، ذرا اس کی پکار سن لو، پھر بعد یہ ختم کر کے وصال غوث پاک بیان کرتا ہوں۔ اور پکارنے والے کون ہیں؟ محمد باہو رحمت اللہ۔ چلو کھانا آ جائے تو مجھے بتا دینا، کہہ رہی جی کھانے میں تھوڑی لیٹ ہے تو کھا کے تو کھانا لنگر غوث پاک کا جانا ہے، غوث پاک کا لنگر نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، کیونکہ ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی کیسا کہہ کے کھاتا ہے، کوئی کیسا کہہ کے۔ ہم مانتے ہیں حلال طیب رزق ہے، اس لیے ہم کھائیں گے 11ویں والے کا لگا، کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی ہے، تو غوث پاک سے سچی عقیدت ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ حضرت غوث پاک کو پکارا، کس نے پکارا؟ جنگ کی سرزمین پہ ایک اللہ کا ولی ہے، فرمایا جس نے 1200 چلے کاٹے ہیں، ان کے دربار کے اوپر ہو کی آوازیں آتی ہیں، کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا، کہ میری عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا، میرا بچی کپڑا دے کہ جتھے مچھ بھی نہ پئی دے ڈر کے شاہ جیلانی، شاہ جیلانی قندیل نورانی تے راز یزدانی، محبوب سبحانی تے میری خبر لے آؤ جٹ کر کے، پڑھیے پیر جیلانی میرا با۔ ایک بزرگ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ مجھے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تم بھی ساتھ ہاتھ بھی ہلاؤ اور مل کے پڑھو، اور پیر جیلانی میرا با، او پیر جیلانی میرا با ہو، تیو کندی لگی دے تر کے
خواب میں فرما دیتے خواجہ خضر آئے تو منہ بغداد کی طرف کر لے اور پکارے الغیاث الغیاث الغیاث، غوث پاک کو پکارے تو خواب کے اندر غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر دیا۔ اچھا سنو، اس میں اللہ کا ذکر، زبان سے جتنے رٹے لگاتے رہو زبان تو صاف ہو جاتی کہ اللہ کرے۔ ذکر کتنی ہے ویسے مشہور؟ 4۔ کتنے ذکر ہے؟ اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ذکر جاری بھی ہوتا ہے اور ذکر خفی بھی ہوتا ہے۔ سلسلہ نقش بند کے اندر ذکر خفی ہوتا ہے اور سلسلہ قادری کے اندر جہری ہوتا ہے۔ اور تمام سلاسل والے مسلم شریف کی حدیث ہے، اکثر لوگ بڑے شور کرتے ہیں اس کے اوپر مفتی صاحب، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہا میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسلم شریف کی حدیث اور مشکات کی پورا باب باندھا ہے اس کے اوپر۔ امام مسلم القشیری میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں چھوٹی سی عمر تھی، لیکن جب حضور نماز ختم کرتے ہوئے چھوٹے بچے مسجد میں آئے، لیکن اتنے آئے کہ جن کو مسجد کا شعور ہو جائے، یہی حکم ہے نا۔ فرمایا کہ 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سنین جب 10 سال کے ہو جائیں تو وَاضْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ، تھوڑا ہلکی سی سزا بھی دو تاکہ نمازی بن جائے۔ تو چھوٹی عمر جو ہے اس کے اوپر اتنی سختی نہیں، لیکن جب عاقل و بالغ ہو جائے تو پھر شریعت کے حکم لاگو ہو جاتی ہے، جاری ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی چھوٹی عمر تھی، کہا مجھے پتہ چل جاتا کہ حضور نماز پڑھا چکے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ نبی پاک اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ۔ آج بھی ہر مسجد میں تقریباً اہل سنت کی ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے اور تابعین کی سنت ہے، اولیاء اللہ کا طریق ہے کہ ذکر کیا کرو۔ تو افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ الا اللہ الا اللہ۔ تیسرا ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اور چوتھا ذکر ہے اللہ۔ یہ سارے کلمے سے یہ ذکر جاری ہوئے ہیں اور چاروں سلسلوں کے بزرگ اس ذکر کو کرتے ہیں، اور تم بھی کیا کرو۔ ایک تسبیح کم سے کم روز ذکر کی کیا کرو۔ زائے نصیب کے ہر نماز میں ایک تسبیح کر لو اور سوتے ہوئے بھی یہ ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو گیا، آخری کلمہ بھی اللہ ہو گیا، فرمایا جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، جنت اس کے اوپر۔ اور اگر پیر کامل مل جائے تو پھر اس کے بعد جا کے ذکر لیا کرے۔ جب اللہ والا ذکر دے گا تو زبان بھی چلے گی، دل بھی چلے گا، دل بھی چلے گا۔ اور فرمایا کہ ذکر اللہ کیا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن فرشتہ نگاہ لگائے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی خاطر اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی خاطر اللہ والوں کی زیارت کو جاتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے لیے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ فرمایا فرشتہ ندا لگائے گا کہ اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ ذکر اللہ دیتے، جس کے اوپر توجہ کرتے دل کی کیفیت جاری ہو جاتی۔ اچھا ایک کرامت اور سن لو پھر وصال، اور اتنے میں انشاءاللہ لنگر بھی پہنچ جائے گا۔ یہ آپ منوڑا جاتے ہیں نا، تقریباً لوگوں نے منوڑا دیکھا ہوگا، کماڑی دیکھا ہوگا، عبداللہ شاہ غازی بھی دیکھا ہوگا، دیکھنا بھی چاہیے، صرف گھومنے کے لیے نہ جائے۔ بیٹا ادھر توجہ کرو، میں جو بات بتا رہا ہوں نا وہ سنو، بندے کا پتر بن کے سنو ہے جو بات میں بتا رہا ہوں۔ تو بیٹ شاہ ایک اللہ کا ولی ہے، تو وہاں میں کسی دور میں، یہ 2005-6 کی بات ہے، تو محرم شریف کی محفل تھی، اور محرم شریف کی محفل میں نے کہا جی حضرت صاحب آپ نے آنا ہے 10 دن بیان کرنا۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ اہل حدیث ہے،
کون ہے؟ اہل حدیث. چلو بھی اہل حدیث ان کا اپنا جو بھی نظریہ ہے ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کہتے ہیں رفع یدین کرنے والوں. یہ مالکی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں اور شوافی بھی کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. یہ اس شخص کا بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے. نام ہے اس کا محمد احمد. ہم لوگ سمندر میں چلے جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے. ایک مرتبہ ایسا اتنا طوفان آیا کہ لانچ ٹوٹ گئی. کچھ تو سمندر گرد ہو گئے، کچھ لکڑی کے تختوں پہ، اور میں بھی لگا ہوا، اور میرا عقیدہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ میں اللہ کے ولیوں کو تب مانوں گا آج مجھے رسائی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے بغداد والے غوث پاک کا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اگر تو اللہ کا سچا ولی ہے تو آج کام ہو جائے. تو کہا کہ اتنا کہنا تھا تو میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور کنارے پہ پڑا. دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خود اللہ کے ولی کی دعا سے پیدا ہوا، اور کتاب کا حوالہ سوانح اشرف اور افاظات الیومیہ عبد الرشید گنگوہی نے بھی لکھا ہے. میں بات عقیدے کی سمجھانے لگا ہوں. کہا کہ میں خود، میری والدہ پانی پت کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا، اس بڑا مستجاب الدعوات تھا. میرے بچے 18 کی بیماری تھی، مر جاتے تھے. میں نے اس سے دعا کرائی، کہا جا اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا. تو ایک کا نام اکبر علی رکھنا اور ایک کا نام اشرف علی رکھنا. میں کہتا ہوں میری بات تو نہ مانو میاں، نہ ہماری کتابوں کو. تمہارے مولوی صاحب کی زندگی کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور مولوی صاحب نے خود مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تمہارے بڑے ولیوں کو مانتے ہیں تو تم بھی مان لو، تم بھی مان لو. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت غوث پاک نے تقریباً 38 سال درس و تدریس کیا، اور ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء تیار ہوتے. ابن تیمیہ جیسا امام عربی کے اندر کتاب لکھتا. تو کہا حضرت کے مدرسے سے 3000 طلباء ہر سال تیار ہوتے، اور جس کی دستار بندی کرتے اس کو ولایت بھی نصیب ہو جاتی. اللہ دعا کرو کہ بیت المقدس کو اللہ آزادی عطا فرمائے. قبلہ اول کو یہاں تو اس کو حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا، یہاں صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح کیا گیا. اور جب صلاح الدین ایوبی نے یہ فتح کیا تو اس کی فوجوں میں جو طالب علم مجاہدین تھے وہ غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم تھے. تاریخ کی بات ہے، ان کو پڑھا. تو آپ نے 91 سال کی عمر پائی، اور آخری وقت آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ دعا کی، اللہم اغفر لامتی محمد، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما. اللہم ارحم لامتی محمد، اور ان کے اوپر رحم فرما. اللہم تجاوز عن امتی محمد، یا اللہ یہ جو بھول چوک کرتے ہیں مہربانی فرما، درگزر فرما. اور فرمایا اسرائیل علیہ السلام جب آئے تو ایک مکتوب تھا ان کے ہاتھ میں، کہا یسلو ھذا المکتوب من المحب الی المحبوب یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ مکتوب ہے محب سے محبوب کی طرف کہ ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا لا الہ الا کا ورد حضرت نے 3 مرتبہ کیا. فرمایا لا تتکلم، پھر آپ کی زبان خاموش ہو گئی، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں آج بھی مرجائے خلائق ہے. اور آج تک حضرت کی 11ویں شریف منائی جا رہی ہے. 11ویں شریف تو حضرت نبی پاک کا ہر مہینے 12 تاریخ کو نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں. تو آپ کو حضور کی دی زیارت میں فرمایا تم 12ویں کرتے ہو، ہم تمہیں 11ویں دیتے ہیں. تو آج تک ہو رہی ہے. میاں جس نے ماننا ہے اس نے ماننا. تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ جس محنت اور محبت سے جہاں تک میری نگاہ جاری ہے ماشاءاللہ غوث پاک اللہ کے ولی کے دیوانے عاشق آئے ہوئے ہیں.
اللہ ان سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم کا زیادہ ہو چکا ہے، آئندہ کوشش کریں گے کہ جلدی بیان شروع ہو جائے، نعت خانوں سے معذرت کریں گے کیونکہ نعتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن بیان کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، تو قرآن و حدیث کو لاگو کرو، اس کو سنا کرو، حاضریں اللہ ان کو استعین رکھے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔